بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، شرک ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اسلام میں شرک کو سب سے بڑا گناہ مانا گیا ہے۔ شرک یہ ہے کہ آپ کسی ولی کو، کسی نبی کو یا دنیا کی کسی چیز کو اللہ کے برابر قرار دیں، یہ شرک ہے۔ اور اللہ رب العزت تمام گناہوں کو بخش سکتا ہے لیکن شرک اور کفر کو نہیں بخشے۔ قرآن کریم میں شرک کے بارے میں بہت سی آیات ہیں، لیکن آج ہم سورہ اعراف سے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے، جس کا ترجمہ اور مطلب آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل برکات قرآن پر نئے ہیں تو چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اور وہی اللہ ہے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا فرمایا، وجعل منہا زوجہا لیسکن الیہا، اور اسی میں سے اس کا جوڑا بنایا تاکہ وہ اس سے سکون حاصل کرے۔ فلما تغشاہا حملت حملا خفیفا، تو جب مرد نے اس عورت کو ڈھانپ لیا تو وہ خفیف بوجھ کے ساتھ حاملہ ہو گئی۔ فمرت بہ، تو وہ چل پھر رہی تھی۔ فلما اثقلت، پھر جب وہ گرا بار ہوئی، وہ بوجھل ہوئی، جب اس کا بچہ بڑا ہوا، دعوا اللہ ربہما، تو دونوں نے اپنے رب اللہ سے دعا کی، لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، کہ اللہ اگر تو ہمیں صحیح و سالم بچہ عطا فرمائے، تندرست بچہ عطا فرمائے، تو ضرور ہم شکر گزاروں میں سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے ان کی دعا کو قبول فرمائی، اور اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فلما آتاہما صالحا، تو جب اللہ رب العزت نے انہیں تندرست بچہ عطا فرمایا، جعل لہ شرکاء، تو دونوں نے اس بچے میں جو انہیں عطا فرمایا تھا اس کے لیے شریک ٹھہرانے لگے، یعنی اس بچے میں دوسرے لوگوں کو، اس بچے کی پیدائش میں دوسرے لوگوں کو شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، فتعالی اللہ عما یشرکون، تو اللہ رب العزت بلند و بالا ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں، شرک کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس سے بلند و بالا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ایشرکون ما لا یخلق شیئا وہم یخلقون، کیا وہ ایسوں کو شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ یعنی چاہے دنیا کی کوئی چیز ہو، بت ہو یا کوئی انسان ہو، وہ خود پیدا کچھ کر نہیں سکتے ہیں، اور وہ خود اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرمایا ہے۔ اور بتوں کو تو لوگ اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، تو وہ کوئی بچہ کیسے پیدا کر سکتا ہے؟ تو اس کو شریک ٹھہرانا اور اس کو اللہ رب العزت کے برابر قرار دینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ ان مشرکوں کی مدد کرنے پر قدرت رکھتے ہیں اور نہ اپنے آپ ہی مدد کر سکتے ہیں۔ نہ مشرکوں کی مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ اپنے آپ کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر بتوں کو کچھ ہو جائے، کوئی ان پر حملہ کرے، تو وہ اپنا دفاع بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد مزید اللہ رب العزت بتوں کی بے بسی کو بیان فرماتا ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ، اور اگر تم ان کو راہ ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ تمہاری پیروی نہ کریں گے۔ سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون، تمہارے حق میں برابر ہے، خواہ تم انہیں حق و ہدایت کی طرف بلاؤ یا تم خاموش رہو، اس لیے کہ بت وہ تمہیں جواب نہیں دے سکتے ہیں۔ جن کو تم اللہ کے برابر قرار دیتے ہو وہ تمہیں کوئی جواب نہیں دے سکتے ہیں، ان کو تم پکارو یا چپ رہو، سب برابر ہے، وہ گونگے اور بہرے ہیں۔ اس کے بعد مزید اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، بے شک جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو
وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں۔ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، جب تم انہیں پکارو تو انہیں چاہیے کہ تمہیں جواب دیں اگر تم انہیں معبود بنانے میں سچے ہو۔ یعنی اگر ان کے اندر اتنی طاقت ہے، قوت ہے، تو تم ان کو پکارو اور چاہیے کہ وہ تمہیں جواب بھی دیں، تب تم سچے اور صحیح ٹھہرے جاؤ گے۔ ورنہ جو بت اپنی خدمت، اپنی حفاظت اور اپنی مدد نہیں کر سکتا ہے، وہ دوسروں کی مدد کیا کرے گا۔ یہاں پہ ایک بات واضح کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت نے بتوں کو تمہاری طرح بندے مملوک قرار دیا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ خود اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، اور اگر بالفرض ان کو مان لیں کہ وہ اپنی حفاظت کر سکتے ہیں، وہ دوسروں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہاری ہی طرح بندے ہیں۔ اگر تم سچے ہو تو ان کو پکار کر دیکھو وہ تمہیں کتنا نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پیر ہیں جس کے ذریعے سے وہ چلتے ہیں؟ ام لہم ایدی یبطشون بہا، یا ان کے ہاتھ ہے جس سے وہ پکڑتے ہیں؟ ام لہم اعین یبصرون بہا، یا ان کے آنکھ ہیں جس کے ذریعے سے وہ دیکھتے ہیں؟ ام لہم آذان یسمعون بہا، یا ان کے کان ہیں جس کے ذریعے سے وہ سنتے ہیں؟ قل ادعوا شرکاءکم، تم فرماؤ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پکارو اپنے شریکوں کو، اپنے بتوں کو، ثم کیدونی فلا تنظرون، تم پھر مجھ پر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے کوئی مہلت نہ دو۔ یعنی تم جن بتوں کو پکارتے ہو، جن بتوں کی مدد طلب کرتے ہو، ان کو پکارو اور اللہ کے خلاف کوئی داؤ چلو، کوئی سازش رچو، پھر اللہ رب العزت کو تم کوئی مہلت نہ دو، پھر دیکھنا کون جیتتا ہے، کون برتر و بالا ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، یہ کہنے کے لیے کہتا ہے ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے کہہ دیجئے کہ میرا مددگار، میرا محبوب وہ ہے جس نے کتاب نازل کی، وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ، اور وہی صالحین کا مددگار ہے اور وہی صالحین کی مدد فرماتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہاری مدد نہیں کر سکتے ہیں، وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ، اور نہ وہ اپنے آپ کی حفاظت کر سکتے ہیں، مدد کر سکتے ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا، اور اگر تم ان کو ہدایت کی طرف بلاؤ تو وہ سن بھی نہیں سکیں گے۔ وَتَرَاهُمْ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ، اور تم ان کو دیکھو گے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، حالانکہ وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہ بتوں کے بارے میں ہے، جس طرح سے بت ہمارے سامنے ہو مثال کے طور پر، تو لگتا تو یہ ہے کہ وہ ہماری طرف دیکھتے ہیں، حالانکہ وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں، صرف آنکھیں ان کی کھلی رہتی ہے، وہ دیکھ نہیں پاتے ہیں، ان کے اندر اتنی طاقت اور قوت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں شرک سے محفوظ اور مامون فرمائے، قرآن و حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔